السلام علیکم، میرا نام مبشر مہر. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پراپرٹی لیڈرز کا یوٹیوب اور فیس بک پیج. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں رانا عدنان مدثر صاحب. آپ چیئرمین پاکستان پراپرٹی لیڈرز ہیں، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم رانا عدنان مدثر صاحب کے سامنے رکھیں گے. ان کی رائے بہت مقدم ہے. یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس ٹائم پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر جو مندی ہے یا جو اس کا جو گراف ہے وہ نیچے کی طرف ہی کیوں آتا چلا جا رہا ہے. ایک سال سوا سال سے یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مارکیٹ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتی چلی جا رہی ہے. جو انویسٹر ہے، جو اینڈ یوزر ہے، وہ اس ٹائم پہ ایک انسرٹنٹی کے اندر ہے کہ کریں یا نہ کریں، انویسٹمنٹ کی جائے یا نہ کی جائے، بائنگ کی جائے یا نہ کی جائے، سیل آؤٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے. جی وعلیکم السلام. ناظرین کو بھی مخاطب کرتے ہوئے اور مبشر بھائی آپ کا بھی سوال کافی امپورٹنٹ، اور میرا خیال ہے کہ ایک سیریز آف کوشچن آپ نے پوچھ لیا ایک ہی لمبے سوال میں. اور میرا ماننا یوں ہے کہ ہمیں اس ریزنس کو جاننا چاہیے کہ کیوں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری دن بہ دن خسارے کی طرف ہے، لاس کی طرف ہے، کیوں گراف ڈاؤن ورڈ ٹریول کر رہا ہے. جی. تو اس کے کچھ فیکٹرز ہیں جو میں نے اسٹڈی کیا، ریسرچ کی، اور اپنے سینئر جو اس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے جو چیزیں سمجھ آتی ہیں، اور آن دا بیسس آف مائی ایکسپیرینس ایز ویل، تو مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ انفلیشن جو ہمارے ملک میں اس وقت چل رہی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا نہ ہونا، پھر لوگوں میں صبر و تحمل بھی نہیں ہے، پھر ڈالر ریٹ جو ہے اس کے اندر بھی غیر یقینیت کی کیفیت ہے اس ٹائم، اور وہ اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں کہ ڈالر ریٹ مسلسل جو ہے وہ گرو کر رہا ہے. اوورسیز کی انویسٹمنٹ کا یہاں نہ آنا، اوورسیز جب اپنی انویسٹمنٹ روک لے گا تو پھر ملک میں نہ صرف ریئل اسٹیٹ انڈسٹری بلکہ بہت ساری ایسی انڈسٹری یا بزنس رک جائیں گے. اور اس وقت کم ہوئے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں نہ صرف ریئل اسٹیٹ انڈسٹری بلکہ بہت سارے دوسرے ایسے بزنس ہیں جو رکے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک بڑی گراس روٹ لیول پہ آ کے ایگزامپل دیتا ہوں. میرا ٹیلر ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور مجھے میرا ٹیلر یہ آنسر کر رہا ہوتا ہے، یہ کمنٹ کر رہا ہوتا ہے ایک نارمل محلے داری والے ڈسکشن میں، کہ وہ حضرات جو لائک آتے تھے اور 10 سوٹ سلوا رہے ہوتے تھے، بڑے لینڈ لارڈ اور ہمارے شہر کے بڑے بڑے جو بزنس مین تھے، وہ آتے تھے 10 سوٹ 15 سوٹ یا 20 سوٹ اپنے سلواتے ہیں. میں ٹیلر کی بات کر رہا ہوں. آج کل کیا ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ 2 ٹھیک ہیں یار، یہ 3 ٹھیک ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ شاید ان کا بزنس بھی کہیں نہ کہیں جا کے ہر لیول پہ چیزیں ڈسٹرب ہوئی، ڈسٹرب ہو چکی. تو ایک ٹیلر کی یہ آبزرویشن ہے. تو میں آئی واز ان ڈسکشن آف دس کائنڈ آف اسٹف کہ مجھے اس ٹیلر کے فیڈ بیک سے بھی یہ بات میرے دماغ میں رہ گئی جو میں آج شیئر کر رہا ہوں. تو یہ بھی چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو پھر اس طرح کے بہت سارے عوامل ہیں کہ لوگوں میں ایک خوف و ہراس پھیل چکا ہے کہ پتہ نہیں آج کے دور میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کریں گے تو کیا ہوگا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور اس میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ لوگوں میں ہولڈنگ کیپیسٹی بھی نہیں ہے، پھر رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژنز بھی نہیں لے رہے ہوتے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیئر آف لاس ہے یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے. باقی جس طرح سے گورنمنٹ اگر اسٹیبل ہو جائے اور گورنمنٹ بن جاتی ہے، ابھی تو نگران حکومتیں چل رہی ہیں مختلف جگہوں پہ، تو جب تک گورنمنٹ پراپر طریقے سے آپریشنل نہیں ہوتی، بنتی نہیں، تو بھی میرا خیال ہے کہ نہ صرف اوورسیز کا بلکہ یہاں پہ کام کرنے والے لوگ جو مختلف انڈسٹری چلا رہے ہیں، جو مختلف بزنس کر رہے ہیں، ایون جابس بھی کر رہے تھے، انہوں نے بھی اپنا پیسہ روک لیا، اپنے اکاؤنٹس میں رکھ لیا ہے. اور وہ نہ صرف میں سمجھتا ہوں ریئل اسٹیٹ سے متنفر ہو گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ ریٹس کم سے کم ہو رہے ہیں. لوگوں کو بنیادی چیزوں کے اوپر، یعنی اپنے فوڈ کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر سوچنے پہ لوگ مجبور ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یعنی ہارڈ کیش ہونا چاہیے، یا گولڈ میں یا ایسی چیزوں میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں جو فوری ٹکٹ کی طرح بک جاتی ہے، نہ کہ ریئل اسٹیٹ میں جس کی بہت ساری چیزیں، یعنی وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا فارمولا ہے جس میں بہت ساری آئٹمس پروڈکٹس آپ کی مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہیں اور خریدنے والا کوئی نہیں ہے، یا اس کے ریٹس کم سے کم. اور پھر جب لوگوں کو اپنے بچوں کے لیے خوراک کی ضرورت ہوگی، یا ان کی کوئی ایسی نیڈ ہوگی جو جس میں ڈیسپریشن نظر آئے گی، یا کسی کی کوئی بیماری آ جائے گی، تو وہاں پہ جب لوگ اپنی پراپرٹی کو پھر بالکل جو ہے وہ کوڑیوں کے بھاؤ بیچ رہے ہوں گے. تو اس لیے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری آج مطلب جس طرح سے گراف نیچے سے نیچے جا رہا ہے، اس میں یہ ساری وجوہات ہیں جو میں یہاں مینشن کر رہا ہوں، جس میں لوگوں کا سمجھ لیں خوف و ہراس پھیل گیا ہے، پھر انفلیشن، ڈالر، یہ ساری کی ساری چیزیں، رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن کا نہ ہونا، یہ سب چیزیں مبشر یہ معنی رکھتی ہیں. اگر یہ موقع پہ ہوتی اور
थोड़े से नॉर्मल हालात हों तो फिर यही प्रॉपर्टीज आपकी डिमांड एंड सप्लाई वाला फॉर्मूला मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जब यही चीजें होंगी फिर रेट कहीं से कहीं निकल जाएंगे, प्रॉपर्टीज यही होंगी। एग्जैक्टली जी नाज़रीन, जैसे हमने राना अदनान साहब के व्यूज़ दिए, इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने खुल के क्लियर पिक्चर में सामने आई हैं। अनसर्टनिटी जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से भी है जो कि इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, फेयर है, डर है उनके अंदर, और डॉलर की तरफ रुझान ज़्यादा होना, इसी तरह इन्वेस्टर का एतमाद मार्केट पे ना करना, मुल्क की सूरत हाल को लेकर कि जब बाहर से डॉलर ही नहीं आएंगे तो मार्केट कैसे जो है वो स्टेबल होगी, या मार्केट के अंदर डॉलर नहीं आएंगे, बाहर से लोग बाइंग नहीं करेंगे तो मार्केट बेहतर कैसे होगी। अब इसी के साथ अदनान साहब का फ़ायदा उठाते हुए मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन और आ रहे हैं जहन में, वो मैं सामने आपके रखना चलूँ कि ऐसी सिचुएशन जो है वो कब तक ये इसी तसलसल के साथ रहेगी, कब तक इसका कब जोर टूटेगा, इसका हल क्या है, वे आउट क्या है, कहाँ अच्छा इसको देखिए, जाके इसका सोल्यूशन तो मुबशर भाई वन लाइनर कहना मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि इट्स टू अर्ली टू से समथिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। अभी ये करंट सिनेरियो जो चल रहा है ये तो गवर्नमेंट के बन जाने से ही चीज़ें सामने आएंगी। देखिए ठीक अभी है। IMF के कॉन्ट्रैक्ट या ये जो लोन्स वगैरह की बातें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन जब तक हुकूमत प्रॉपर किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट को प्रॉपर नहीं रन कर रही होगी तो फिर उसके ऊपर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, ठीक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, इंटरनेशनली लोग आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे। जी। आपको लोग इस नज़र से देख रहे होते हैं कि ये तो क्रैश कर रही है, ये हुकूमतें क्रैश कर गई हैं, तो फिर लोग आपकी कंट्री में किस तरह से आके इन्वेस्ट करेंगे। मैं खासकर फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ओवरसीज़ की तो चले बाद में आती है। ओवरसीज़ तो फिर उस वक्त आएगा जब लोगों को ये गैर यकीनी कैफियत जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। यकीनी ये जब पॉजिटिविटी जो है वो स्प्रेड जी, होती है जी। तो लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं, बेहतर और मुस्बत फैसले करने की तरफ आते हैं, उनमें हौसला पैदा होता है। तो हमारे जो सोशल मीडिया के अलावा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर पॉजिटिविटी मीडिया के थ्रू फैलानी इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। राना अदनान मुदस्सिर साहब से हमने एक कीमती वक्त लिया जिसमें हमने एक हॉट टॉपिक पे डिस्कशन की और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आई हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब और फेसबुक पेज जो है वो लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी ऐसी खूबसूरत बातें, इंफॉर्मेटिव बातें जो है वो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।